السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12ویں رات رمضان کی مبارک ہو۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکذالک، اور اسی طرح، آثرنا، آگاہ کر دیا ہم نے، علیہم، ان پر، لیعلموا، تاکہ وہ جان لیں، انا، کہ بے شک، وعد اللہ، وعدہ اللہ کا، حق، سچا ہے، وَأَنَّ، اور بے شک، الساعۃ، قیامت، لا ریب، نہیں کوئی شک، فیہا، اس میں، اذ، جب، یتنازعون، وہ جھگڑ رہے تھے، بینہم، آپس میں، امرہم، ان کے معاملے میں، فقالوا ابنوا، تو انہوں نے کہا بناؤ، علیہم، ان پر، بنیاناً، ایک عمارت، ربہم، رب ان کا، اعلم، زیادہ جانتا ہے، بہم، انہیں، قولا، کہا، الذین، ان لوگوں نے جو، غلبوا، غالب تھے، علی امرہم، ان کے معاملے پر، لنتخذن، البتہ ہم ضرور بنائیں گے، علیہم، ان پر، مسجداً، ایک سجدہ گاہ۔ تفسیر۔ اب یہاں اس آیت میں اہل شہر کا مطلع ہونے کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور اس طرح ہم نے ان سے خبردار کر دیا، یعنی ان لوگوں کے حال سے، تاکہ وہ جانیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت جس کے آنے کا وعدہ کیا تھا اس میں کچھ شک نہیں۔ کئی ایک ائمہ سلف نے ذکر کیا ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کو دوبارہ جی اٹھنے اور قیامت کے بارے میں شک تھا۔ اکرمہ کا قول ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ روحوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا مگر جسموں کو نہیں، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ صرف روحیں اٹھیں گی، جسم نہیں اٹھیں گے۔ ائمہ تفسیر نے ذکر کیا ہے کہ ان میں سے ایک نے جب شہر کی طرف جانے کا ارادہ کیا تاکہ ان کے کھانے کے لیے کچھ خرید لائے، تو اس نے ماحول کو بہت بدلا ہوا پایا، کیونکہ اب اتنے سالوں کا فرق تھا، 309 سال کا فرق ہے، تو اب کچھ تو بدلاؤ آ چکا ہوگا۔ اور یوں اندیکھی راہوں پر چلتے ہوئے بالآخر وہ شہر میں پہنچ ہی گیا۔ انہوں نے اس شہر کا نام افسوس یا ایفیسس بیان کیا ہے۔ جانے والے کا خیال تھا کہ وہ تھوڑا عرصہ پہلے ہی اس شہر سے آیا تھا، مگر اس میں اور اس شہر کے لوگوں کے درمیان تو کئی صدیاں حائل تھیں۔ ان کے سونے کے وقت سے اب تک تو وہاں کئی نسلیں اور کئی امتیں گزر گئی تھیں۔ شہر کے در و بام اور باشندے یکسر بدل گئے تھے۔ اس نے جو شہر دیکھا تھا اب اسے اس کی وہاں کوئی چیز بھی نظر نہ آ رہی تھی۔ وہ موجودہ لوگوں کے خواص و عوام میں سے کسی کو بھی جانتا پہچانتا نہیں تھا۔ وہ انتہائی حیران پریشان ہو کر اپنے جی میں کہنے لگا، معلوم نہیں میں پاگل ہو گیا ہوں یا مجھ پر کسی آسیب کا اثر ہے یا میں خواب دیکھ رہا ہوں، اور پھر خود ہی کہنے لگا، اللہ کی قسم ایسی کوئی بات نہیں، لیکن کل شام میں اس شہر کو کسی اور حالت میں چھوڑ کر گیا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ زیادہ مناسب یہی ہے کہ میں جلدی سے یہاں سے چلا جاؤں۔ پھر وہ کھانا بیچنے والے ایک شخص کی دکان پر گیا، اس نے رقم اس کے سپرد کی اور کہا کہ وہ اس رقم کا اسے کھانا دے دے۔ رقم یعنی جو چاندی کے سکے تھے اس کے پاس۔ کھانا بیچنے والے نے جب اسے دیکھا تو اسے اجنبی دیکھا اور اس کی پیش کردہ رقم کو بھی عجیب و غریب محسوس کیا۔ اس نے یہ رقم اپنے پڑوسی کو دکھائی اور پھر اور بھی کئی لوگ جمع ہو گئے، اور وہ اس رقم کا جائزہ لینے لگے اور کہنے لگے کہ شاید اسے کہیں سے کوئی خزانہ ملا ہے۔ پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہ رقم تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں تو اسی شہر کا رہنے والا ہوں، میں تو یہاں سے کل شام ہی اس وقت گیا تھا جب بادشاہ دقیانوس، جسے ڈیشیس رومن بادشاہ بھی انگریزی میں کہا جاتا ہے، وہ یہاں موجود تھا۔ لوگوں نے اس کی یہ باتیں سن کر کہا کہ یہ شخص پاگل ہے۔ اسے یہ اپنے حکمران کے پاس لے گئے۔ حکمران نے اس سے اس کے حالات پوچھے، اس نے جواب دیا تو وہ بھی سن کر حیران و پریشان ہو گیا۔ بہرحال جب اس نے اپنے حالات بیان کیے تو وہ بادشاہ اور اہل شہر سب غار کی طرف روانہ ہو گئے، اور جب غار کے پاس پہنچے تو یہ کہنے لگا کہ پہلے مجھے غار کے اندر جانے دو تاکہ میں اپنے ساتھیوں کو تمہاری آمد کے بارے میں بتا دوں۔ یہ کہہ کر یہ شخص غار میں داخل ہو گیا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو سکا
کہ یہ غار میں کس طرح داخل ہوا تھا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملے کو ان لوگوں سے مخفی رکھا۔ دوسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ بھی اس غار میں داخل ہو گئے تھے اور انہوں نے انہیں دیکھا۔ بادشاہ نے انہیں سلام کہا اور گلے لگایا، کیونکہ ایک قول کے مطابق یہ بادشاہ مسلمان تھا اور اس کا نام تھیوڈیسیس تھا۔ اصحاب کہف اس بادشاہ سے ملاقات کر کے بہت خوش ہوئے، گفتگو سے بھی مانوس ہوئے، پھر انہوں نے اسے سلام کر کے رخصت کر دیا اور خود اپنی خوابگاہوں کی طرف لوٹ آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری فرما دی، واللہ عالم۔ بطور یادگار غار پر مسجد بنانا، اور آگے جو بیان ہوتا ہے آیت میں دیکھیے، وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اس طرح ہم نے انہیں ان لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا، یعنی کہ ان کو ہم نے ان کی اسی کیفیت میں بیدار کر کے اس زمانے کے لوگوں کو ان سے مطلع کر دیا۔ اور یوں جو اس زمانے میں دیکھے، ابھی ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ روح صرف روحیں اٹھیں گی، جسم نہیں، تو یہاں پر ان کو ایک بہت بڑا سبق بھی مل چکا تھا کہ اگر اتنے سال لوگ سونے کے باوجود دوبارہ اٹھ سکتے ہیں تو کل کو جب روز قیامت ہم بھی جسم اور روح دونوں کے ساتھ اٹھیں گے۔ آگے آیت دیکھتے ہیں، لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، تاکہ وہ جانیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اس میں کچھ شک نہیں۔ اس وقت لوگ ان کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے، یعنی قیامت کے بارے میں یہ لوگ جھگڑنے لگے کہ بعض لوگ قیامت کے قائل تھے اور بعض منکر، تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے بارے میں ان کو مطلع کر کے ان پر حجت تمام کر دی کہ قیامت کا آنا برحق ہے۔ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ، کہنے لگے ان پر عمارت بنا دو، یعنی ان کے غار پر، ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے، یعنی غار کے دروازے کو بند کر دو اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے، یعنی جو لوگ غالب تھے، جو لوگ کہنا چاہیے ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے جو ان پہ حاوی تھے، وہ کہنے لگے کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے۔ جن لوگوں نے یہ بات کہی وہ اثر و رسوخ کے مالک تھے، لیکن سوال یہ ہے کیا یہ لوگ قابل ستائش ہیں یا نہیں؟ یہ بات محل نظر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ ان کے اس عمل سے جو انہوں نے کیا تھا ڈرا رہے تھے۔ روایت ہے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے زمانے میں عراق میں دانیال کی قبر کو پایا تو آپ نے حکم دیا کہ اسے لوگوں سے چھپا دیا جائے اور اس رکے کو بھی دفن کر دیا جائے جو ان کی قبر کے پاس سے ملا تھا، کیونکہ اس طرح قبریں بنانے سے بہت سے فتنے وغیرہ جنم لیتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس آیت سے لوگوں نے یہ تعویل لینے کی کوشش کی ہے کہ قبر پر مزار بنایا جا سکتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ جیسے ابھی میں نے حدیث میں بیان کی کہ یہود و نصارہ پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وجہ سے لعنت کی۔ اور اس ضمن میں ایک اور حدیث بھی ملتی ہے ہمیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سن لو تم سے پہلے لوگوں نے اپنے بزرگوں اور نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں اس سے منع کرتا ہوں۔ تو یہاں پر آج کا لیکچر اینڈ کرتے ہیں، آپ تلاوت سنیے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مسجدا